بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا جو بندہ 27 رجب تک یہ سورت پڑھے گا، دنیا کی جو قیمتی چیز مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ ناظرین، 27 رجب کو بابرکت دن ہے، جسے دعاؤں کی قبولیت والا دن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ خاص دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ ناظرین، اگر 27 رجب سے پہلے آپ یہ عمل مکمل یقین اور اخلاص کے ساتھ کر لیتے ہیں اور قرآن پاک کی یہ مخصوص سورت پڑھ لیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیا کی جو بھی قیمتی چیز میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کروں گا۔ ناظرین، آج کے دور میں ہماری ہر بہن ہر بھائی کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہوتی ہے۔ کوئی شادی کے لیے پریشانی میں مبتلا ہے، کسی کو اولاد کی نعمت نہیں مل رہی، کوئی غریبی تندرستی، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے۔ سچ یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یہ مسائل ہمیں اللہ کے دربار تک لے کر جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ رجب کا مہینہ اور خاص طور پر 27 رجب کا دن اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا مواقع ہے۔ یہ عظیم تحفہ اللہ سے مانگنے کا رجب کا ایک ایک دن قیمتی ہے۔ 27 رجب کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جو بندہ 27 رجب سے پہلے یہ عمل کر لیتا ہے اور پھر 27 رجب کے دن اسی عمل کے ذریعے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا پر کن کہلاتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ سالوں سے اللہ کے دربار میں حاضری دے رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں اس لیے نہیں ملتا کہ یقین کمزور ہوتا ہے، توکل پورا نہیں ہوتا، جبکہ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ جب بندہ پورا یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین، دل میں کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی خواہش، تو بس اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں، یقین کے ساتھ مانگیں، کیونکہ اللہ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ میرا جو بندہ مجھ سے مانگے گا میں اسے ضرور عطا کروں گا۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں قرآن پاک کی وہ سورت جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، جس سورت کو پڑھنے کے بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جس میں جو بندہ پڑھتا ہے اللہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، برکتیں اس کے گھر میں، اس کے رزق میں اور اس کے معاملات میں آ جاتی ہیں۔ اس بندے کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہونے لگتی ہیں۔ ناظرین، اس سورت کو عام دنوں میں بھی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن جب کوئی بندہ رجب کے بابرکت مہینے میں اس چھوٹی سی سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس خاص بندے پر مہربانی فرماتا ہے اور اس پر اپنا فضل فرماتا ہے۔ ناظرین، اس کے لیے آپ کو یہ تاکید کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ اس سورت کو آپ نے 27 رجب کے ساتھ لازمی پڑھنا ہے، درمیان میں چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنے رب پر اور اپنے رب کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل یقین ہے تو اس سورت کو ضرور پڑھیں۔ اس سورت کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ خاص طور پر ان برکات مہینوں میں اللہ کے محبوب سورتوں کو پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، کیونکہ ناظرین اصل کامیابی یہی ہے کہ بندہ سب سے پہلے اللہ کو راضی کرے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر نکاح ہو یا اولاد، رزق ہو یا شفا، عزت ہو یا سکون، سب کچھ خود بخود ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، قرآن کی یہ سورت سورہ فاتحہ سے چھوٹی سی سورت ہے لیکن قرآن کی سورتوں میں سب سے عظیم سورت ہے۔ یہ قرآن کی وہ واحد سورت ہے جو کہ بندہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، بندہ ایک ایک آیات پڑھتا جاتا ہے، اللہ پاک اسے سنتا جاتا ہے اور ہر آیت پر جواب بھی عطا فرماتا ہے۔ علامہ بن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی بندے کا سورہ فاتحہ پڑھتے جانا اور اللہ پاک کا جواب عنایت فرماتے جانا سورہ فاتحہ کی خاص فضیلت ہے جو اس کے علاوہ کسی سورت میں نہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک یعنی چاروں بڑی آسمانی کتابوں کی تلاوت کی۔ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کی ابتدا میں اپنی صفات کو بیان فرمایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہاں والوں کو پالنے والا ہے، بہت مہربان، رحمت والا، جزا کے دن کا مالک الملک ہوا۔ حقیقی رب وہ ہے جو تمام تعریفوں کا مالک ہے اور وہ ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے، خوبیوں والا ہے۔ وہی ہے جو تمام جہاں کو پالتا ہے، پتھر میں رنگینیوں والے بالکل چھوٹے سے کیڑے کو بھی وہی رزق دیتا ہے اور ہاتھی جیسے بڑے جانوروں کو بھی وہی رزق عطا فرماتا ہے۔ وہی تمام جہاؤں کا رب ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہی حقیقی رب ہے، روزہ جزا کا مالک بھی ہے۔ یہی حقیقت رب کی پہچان ہے۔ ناظرین، اس سورت کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے اور جب بھی نماز پڑھیں، کسی بھی نماز کے بعد پورے دن میں صرف 7 بار
27ویں رجب تک پورے دل سے یقین کے ساتھ اللہ سے اپنی کسی بھی حاجت دل میں رکھ کر آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ روزانہ 7 بار اول اور 7 بار درود پاک پڑھیں۔ 27ویں رجب تک یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ دنیا کی جو قیمتی چیز مانگیں گے اللہ آپ کو ضرور دے گا، بس آپ کو یقین اللہ پاک اور قرآن کی صورت پہنچاتا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جو بد نصیبی کو خوش نصیبی میں بدل دیتی ہے، جو بیماری کو شفا میں بدل دیتی ہے، اور یہ واحد صورت ہے جسے ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، ہر حاجت کے لیے، ہر مقصد کے لیے۔ چھوٹی سی صورت ہے لیکن تمام حاجات کے لیے کافی ہے۔ آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ قرآن کی صورت کو رجب کے مہینے میں لازمی پڑھیں۔ رجب نفل عبادت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفل پڑھیں، نفلی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور ساتھ قرآن کی یہ صورت لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ جو مانگیں گے اللہ آپ کو دے گا۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں، اور جاتے جاتے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔